بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب الامور المنہان باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان۔ آج جس مضمون کو ہم شروع کر رہے ہیں یہ مضمون بہت ہی اہم ہے اور میں اس کو بہت مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں، تب بھی اللہ ملے گا۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم کیا اس کو کریں تو بھی اللہ ملے گا۔ دیکھو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، مثلا بیٹا یہ کر یہ کر، ہم جب اس کام کو کر لیتے ہیں ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کی رضامندی مل گئی۔ اور ماں باپ نے یوں کہا کہ بیٹا فلاں سے دوستی مت کرنا، بیٹا فلاں جگہ مت جانا، بیٹا رات میں جلدی سو جایا کر، دیر تک مت گھومتا رہے۔ اور بیٹا جب باپ کی ماں کی ان منع کردہ باتوں کو بھی مان لیتا ہے تو ماں باپ کے دل میں تب بھی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ اس مسئلے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرا بیٹا میرا کتنا فرما بردار ہے کہ میں جس سے منع کر رہا ہوں وہ اس سے رک گیا اور میں جو کہتا ہوں اسی کو اس نے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے ماں باپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے ہم رک جاتے ہیں تب بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ رب کریم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے امور پر چلیں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس کو چھوڑیں گے تب بھی اللہ خوش ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو امام نووی یہاں بیان کر رہے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کو پا سکتے ہیں عبادت کے ذریعے سے بھی اور اللہ کو پا سکتے ہیں گناہ کو چھوڑ کر بھی، دونوں ہی راستے ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دونوں پر عمل کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میرے بندو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھو برتن جو ہوتا ہے ہمارے وہاں، ایک تو برتن صاف ستھرا ہے، اندر میں کچھ گندگی ہے، آپ اس گندگی کو دھو ڈالو تو بھی برتن صاف ہو گیا، مزکا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ برتن پانی کے قابل ہوا، دودھ کے قابل ہوا، پکانے کے قابل ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس برتن کو دھونے کے بعد بھی اچھی جگہ پر رکھو، اگر پھر کسی گندی جگہ پر رکھ دیا تو مسئلہ تیرا ہو جائے گا۔ تو دو کام کرنے، اندر کی گندگی کو دور بھی کرو اور پھر صاف ستھری جگہ پر رکھو بھی۔ اس کو کہا جاتا ہے مزکا کرنا، صاف کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں گناہوں کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے سائے میں رکھنا ہے۔ اگر میں نے اندر سے گناہ کو دھو تو دیا لیکن پھر میں گندی صحبت اختیار کروں گا تو پھر برتن گندا ہو جائے گا۔ اس لیے دو کام کرنے ہیں، ایک تو ہمیں اپنے دلوں کو گندگیوں سے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو صاف ستھری جگہ پر رکھنا ہے۔ صاف ستھری جگہ پر رکھنے کا مطلب اللہ کی عبادت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ فرماتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ۔ میرے بندے، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو میں باہر سے جب آیا تو کسی صاحب نے کہا کچھ یہاں گرا پڑا ہے، تو میرے دل میں فوراً خیال آیا، میں نے کہا مٹی کے ڈھیر میں سوئیں گے تب کیا ہوگا؟ یہاں تو
ہمارے کپڑے پر ذرا سا کچھ تو یوں صاف کر لیتے ہیں، وہاں تو سارا ہی مسئلہ مٹی میں سونے کا ہے، اور وہاں کوئی مٹی کا ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور جب بدن اندر پھٹے گا اور پھٹنے کے بعد جو اندر سے پیپ اور خون اور ہڈیاں اور سارے کون ہوگا وہاں پر دیکھنے والا؟ کون بچائے گا؟ پھر وہ کیڑے آئیں گے اور بدن کو کھائیں گے، اور پھر ان کیڑوں کو کھانے کے لیے دوسرے کیڑے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ بھی مٹی ہو جائیں گے، اور ایک دور گزرے گا کہ پھر قبر بیٹھ جائے گی، اور وہ ہمارا سارا بدن ان کیڑوں کے پیٹ میں گیا اور وہ مٹی بنا، اور مٹی بننے کے بعد کبھی کسی نے پھر اسی جگہ کو کھودا، جب قبر ختم ہو گئی تو کھودیں گے تو اندر کی مٹی پھر باہر آئی، تو ہمارا وہ بدن پھر باہر آیا، پھر ہوا اس کو راکھ میں اڑائے گی۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا، موت کا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو ہمیشہ یاد کرو۔ کیا صحابہ نے فرمایا کیا لذت کو توڑ دیتی ہے؟ فرمایا موت۔ دیکھو کھانے بیٹھے ہیں، بہترین قسم کا کھانا چل رہا ہے، اور درمیان میں کسی رشتہ دار کے موت کی اطلاع آتی ہے تو کھانا نوالا رہ جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لذت ٹوٹ گئی۔ سوئے ہوئے تھے، کسی کے موت کی خبر آ گئی، نیند اڑ جاتی ہے۔ ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، موت کی خبر آ گئی، تمہارے ابا کا انتقال، ماں کا انتقال، فلاں کا انتقال، خوشی ختم، ہنسنا ختم، کہے ختم، آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ اور کسی جگہ مجلس لگی ہوئی تھی اور اچانک اطلاع ملی کہ تیرے بچے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، مجلس ختم اور آنکھوں سے آنسو۔ اسی کو نبی نے فرمایا موت کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ ہر وقت موت کا استحضار کرو، ہر وقت۔ آج ہم عہدوں پہ مرے جا رہے ہیں، آج ہم پیسوں پہ مرے جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا انسان کاروبار کرے، تجارت کرے، لیکن سب کچھ اسی کو نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں ایک بات ضرور یاد رکھو، ساری دنیا کے عہدے ہو، سب سے اونچا عہدہ بہت آپ سمجھو گے تو صدر جمہوریہ ہے، راشٹرپتی، ملک کا آخری عہدہ ہے۔ اس کے نیچے پی ایم ہے، اس کے نیچے سی ایم ہے، اس کے نیچے کلکٹر ہیں، فلاں ہیں، یہ سارے عہدے ہیں۔ تو انسان کتنے ہی اونچے عہدے پر ہو، نمبر 2 انسان کروڑوں کا مالک ہو، انسان بہترین بنگلہ ہو، لیکن اللہ سکون نہ دینا چاہے تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں میرے پاس تو ایسے لوگ آتے ہیں کروڑوں پتی، اور جب وہ روتے ہیں تو ان کے رونے پر ہم کو رحم آتا ہے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اللہ نے سب کچھ دے رکھا، سب کچھ دے رکھا، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کپڑے کی 3 فیکٹریاں چل رہی ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیماری ایسی لگی ہے کہ مونگ کا پانی ابال کر صبح شام پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی۔ سکون اللہ کی طرف، سکون ان اسباب سے نہیں ملتا، نہ پیسوں سے، نہ عہدوں سے، نہ بہترین مکان سے، اس سے سکون تھوڑے ہی ملتا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں اے سی چالو کر لو، ٹینشن ہوگا، اے سی میں بھی نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتے رہو گے۔ تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے موت، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی طرف نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو۔ میں ایک مرتبہ ہمایوں کی قبر پر گیا تھا، بہت وقت ہو گیا، 10 12 14 سال ہو گئے، میں ہمایوں کی قبر پر گیا تھا۔ ویسے طالب علمی کے زمانے میں تو بہت مرتبہ جانا ہوا، لیکن بعد میں قریب زمانے میں 14 سال پہلے قریباً میں گیا تھا۔ تو
اوپر جو قبر ہے اس کی وہ آرٹیفیشل قبر ہے، نیچے اصلی قبر ہے۔ تو میرے ساتھ نظام الدین کے ہمارے ایک صاحب تھے، ان کا تعلق تھا وہاں، تو مجھے اصلی قبر پر لے گئے۔ کون ہمایوں؟ جو ہندوستان کا مالک۔ اور کون سا ہندوستان؟ یہ ہندوستان نہیں، وہ بڑا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا سب تھے، اس کا مالک۔ لیکن میں جب اس کی قبر پر گیا، صفائی ستھرائی تو بہت دور کی بات، وہاں پر یہ مختلف قسم کے پرندوں نے اور چھپکلی نے بیت کر رکھی تھی، گندگی کر رکھی تھی، اور مکڑیوں نے اتنے جالے تنے تھے، اتنے جالے تنے تھے کہ سوائے بدبو کے اندر سے کچھ نہیں آتا تھا، چاروں طرف سے۔ میں نے اس وقت کہا اللہ اکبر، ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کرنے والے، آج تیری قبر کے اوپر سے بدبو کا عالم ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایوب خان سے بڑا تعلق تھا پاکستان میں، وہ بیت تھے شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب ان کی موت ہوئی، حضرت شاہ صاحب کا وہاں کبھی جانا ہوا تو قبر پر گئے ایثار ثواب کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے۔ تو وہ بہترین قسم کی قبر اور اس کے اوپر جو گنبد بنا ہوا تھا، تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے روتے ہوئے فرمایا، ایوب خان تیری قبر پر سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سنگ مرمر سے تجھے اندر میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، تجھے ٹھنڈک تو اللہ کے اعمال سے ہوگی۔ اور تیرے اوپر گنبد ہے، اس گنبد سے تجھے سایہ نہیں ہوگا، تجھے تو سایہ ملے گا اللہ کے نبی کی اتباع سے۔ جس کے پاس ہے وہ دنیا میں چائے روٹی کھا کر گیا ہوگا، لیکن قبر میں باعزت ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ دنیا میں مرغے مسلم کھا کر گیا ہوگا، لیکن آخرت کا غریب ہوگا۔ اس لیے بھائی، نہ عہدے، نہ دولت، نہ پیسے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل اللہ کی رضا ہے۔ تو دو راستے ہیں اللہ کو پانے کے، ایک راستہ ہے اللہ کے اوامر کو پورا کرو، ایک راستہ ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے بچو۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے ساتھ میں نے کسی کو دیکھا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت اگر میں اس کو قتل کر دوں تو کیا مجھے قتل کی سزا ہوگی؟ یعنی مجھے قتل میں قتل کیا جائے گا، جبکہ میں نے میری بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں حق نہیں ہے قتل کرنے کا، تم حکومت کے حوالے کرو۔ اگر جرم ہے، زنا ثابت ہو جائے گا تو حکومت اس پر جو کچھ سزا عائد کرے گی۔ اس وقت لیان کا مسئلہ ابھی نہیں آیا تھا۔ لیان جو ہے قرآن میں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت رکھے اور یہ کہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا، تو اس صورت میں لیان آتا ہے۔ لیان کا مطلب ہوتا ہے کہ بھر مجلس میں قاضی کے سامنے وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یوں کہے کہ اللہ اے قاضی صاحب اور اے مجلس والو، میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ مشغول دیکھا ہے۔ 5ویں مرتبہ وہ یوں بولے گا شوہر کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر اس میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو، یعنی اپنے اوپر اللہ کی لعنت۔ پھر بیوی کھڑی ہوگی اور 4 مرتبہ کہے گی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر یعنی عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کے کلمات بلوائے جائیں گے، یہ جبکہ میاں اپنی بیوی پر الزام رکھے تو، ورنہ اگر تم نے کسی اور پرائی عورت پر الزام رکھا اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، تب تو اسلام کہتا ہے کہ اس الزام رکھنے والے کو 80 کوڑے مارو، اس لیے کہ کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے، اور کوئی معمولی بات ہے کسی کی عزت سے کھیل لینا۔ بہرحال ہلال فرماتے یا رسول اللہ میں نے میری بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا تم نہیں کر سکتے۔ تو جب ہلال نے یوں کہا کہ میں قتل کر دوں گا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اچھا اتنا غصہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول دیکھنے والے کو قتل تمنا کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ ہلال کی غیرت ہے. انسان کی اپنی غیرت ہوتی ہے، وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا. فرمایا تمہیں ہلال کی غیرت پر تعجب ہے، تمہارا نبی اس سے زیادہ غیرت والا ہے اور تمہارا اللہ نبی سے زیادہ غیرت والا ہے، اسی لیے تو اس نے برے کاموں سے تم کو منع کیا. بھئی غیرت ہوتی ہے، دیکھو باپ کو غیرت ہوتی ہے تو بچے کو گناہ سے منع کرتا ہے، تو اللہ کو غیرت ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، باطل کام نہ کریں، ناحق کے کام نہ کریں، اچھے کام کریں، غلط کاموں سے اپنی حفاظت کریں تو اللہ کو پا سکتے ہیں. اللہ کے منع کردہ کاموں سے بھی اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے بھی. یہ دو راستے اللہ کو پانے کے ہیں. اب اگر ہم نے اس کے خلاف کیا کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا تھا اس کو کرتے رہیں تو اس کا آخری نتیجہ بڑا خطرناک ہے. کیا ہے وہ جہنم ہے. اللہ حفاظت فرمائے. پھر اس کے اندر کے عذابات ہیں. اور جن کاموں سے منع کیا اس سے بچتے رہے تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا، اور وہ ہے جنت ہے. ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تو جو چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا، تیری تمنا کے مطابق میں تجھے دوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے یہ دو راستے ہیں. ان دو راستوں سے اللہ کو پا سکتے ہیں. اس میں سے ایک راستہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. پہلی روایت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت نہ کرو ایک دوسروں کی. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میرا مردار بھائی یہاں مر گیا ہے، کوئی یہ چاہے گا کہ لاؤ اس کا ہاتھ کاٹ کر ذرا اس کا گوشت قیمہ بنا کر کے کھا لو؟ فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو پھر یہ جو غیبت کر رہے ہو نا، یہ بھی گویا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہو. روایتوں میں ہے کہ دو عورتوں نے حضور سے کسی نے جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ تھا، فرمایا دو عورتوں کو روزہ بہت لگا ہوا ہے، بہت لگا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، قریب ہے کہ جان نکل جائے. اچھا اتنا روزہ لگا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ان کو ایک برتن دو، ان کو کہو کہ کرے، کرائی ان کو. تو میں کچھ گوشت کے ٹکڑے نکلے. وہ دونوں کہنے لگی ہم نے تو گوشت کھایا نہیں. فرمایا تم نے آج دن میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی. یہ اس کی تشبیہ ہے، مثال ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. خیر ذمہ داری پوری ہو گئی، روزہ پورا ہو گیا، لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے بھوکا رہنے کا اللہ محتاج نہیں. اس لیے بھائی ہمارے روزے جو ہیں غیبتوں میں لت پت ہوتے ہیں. مسجدوں میں مجلسیں لگی ہوئی ہے، اللہ ہی معاف فرمائے. ہماری مجلسوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ ہماری مجلسوں میں مزہ نہیں آتا جب تک کسی کے متعلق غیبت نہ ہو. بس غیبت کی مثال ہم نے ایسے بنا لی ہے جیسے مرچ مسالے کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح غیبت کے بغیر ہماری مجلس ہی اچھی نہیں لگتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت سے بہت احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں، خاموش رہیں، کسی سے متعلق کوئی بات نہ کہیں. کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو بھائی میں نہیں جانتا، اس مسئلے میں میں کچھ نہیں جانتا. ہاں ہوں مت کرو اس کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں بھی تم شریک ہو جاؤ گے گناہ میں. ایسا نہ کرو. آگے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تقف ما لیس لک بہ، نہ بول تو ان باتوں سے متعلق جس کا تجھ کو پتا نہیں ہے. فرمایا ما لیس لک بہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرا دل قیامت کے دن سب سے متعلق ہم تجھ سے سوال کریں گے کہ ان کانوں سے تو نے بہت غیبتیں سنی تھی، ان آنکھوں سے تو نے بہت گناہ کیے تھے، اس دل سے تو نے بہت سارے پلان بنائے تھے، طرح طرح کے تو پلان بنا رہا تھا. تو یہ مت سمجھ کہ تیرا پلان کوئی نہیں جانتا تو اللہ بھی نہیں جانتا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں صفائی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، انسان غیبت سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. اور یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ بھی صحبت ہے نبی علیہ السلام کی. یہ جو حدیث کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ نبی کی صحبت ہے. آپ دیکھو نبی کی باتوں سے ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کتنا احساس ہوتا ہے. تو قیامت کے دن فرماتے ہیں ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے بغیر تحقیق کے باتیں سنی تھی. ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوئی بدماش آدمی، فاسق آدمی کوئی بات لے کر آتا ہے، فتبینوا، تحقیق کرو، اس کی بات کو سن کر کسی سے بدظن مت ہو جاؤ کہ انہوں نے آ کر ان سے متعلق مجھے یہ کہا کہ یہ تم کو گالی دیتا تھا، بس میں نے اپنے دل میں بٹھا لیا اچھا یہ گالی دیتا تھا مجھے، میں نے قطع تعلق کر لیا، میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہ کیا تم نے مجھ کو گالی دی تھی، میں نے تحقیق بھی نہیں کی. اور آج کل یہ ماحول بہت چل رہا ہے کہ دو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اس کے خلاف اس کو اور اس کے خلاف اس کو باتیں اس طرح کہہ دی جاتی تاکہ دوری پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. کیا اللہ ہم کو قانون بتا رہا ہے اگر تم نے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا اور تم کسی سے متعلق بدظن ہو گئے، گناہ میں پڑ گئے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پھر بعد میں جب تم کو پتا چلے گا تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اوہو یہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا، مجھے پہلے سے تحقیق کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے کانوں کو غیبتوں سے محفوظ رکھیں، اپنی آنکھوں کو برائیوں سے محفوظ رکھیں، اپنے دل کو غلط وساوس سے، غلط سوچنے سے محفوظ رکھیں. آگے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دیکھو تم جو بول رہے ہو، میں اس وقت بول رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں. ہم جو بولتے ہیں خلوتوں میں، جلوتوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، مجلسوں میں، پرائیویٹ میں، فرمایا ساری باتیں تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہیں. دنیا کے ریکارڈنگ کے اندر سے بات ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے ریکارڈر میں سے بات ختم نہیں ہوگی، وہ محفوظ ہے وہاں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ پھر خاموش رہے، چپ ہو جائے، لیکن غلط باتیں نہ بولے. دوسری روایت میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. انسان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. مسلمان تو وہ ہیں، نبی فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. زبان کو پہلے بیان کیا، ہاتھ کو بعد میں لائے. کیوں؟
اس لیے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ سے زیادہ ہے، یہ بہت کینچی کی طرح چلتی ہے، ہاتھ کی تکلیف بعد میں۔ پھر سوال یہ ہے کہ پاؤں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو نبی نے پاؤں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ بول کر پاؤں بھی مراد لے لیا، مطلب تم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے سے بچاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جب اعلان فرمایا بھائی کسی کو میری طرف سے تکلیف پہنچی ہو تو وہ آخرت میں ذریعہ نجات تو اس کے لیے بنے گا، لیکن وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، بدر کے میدان میں آپ جب صفیں درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آپ نے مجھ کو یوں ذرا مارا تھا، اب وہ تو ویسے ہی سب سیدھی کرنے کے لیے ان کو، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ضرور لے لے۔ تو کہا جس وقت آپ نے مجھ کو مارا تھا تو نیچے کا کپڑا تھا، اوپر کا نہیں تھا، یعنی میرے کھلے بدن پر آپ نے مارا تھا، تو میں بھی آپ کے کھلے بدن پر مارنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اپنا اٹھا لیا کرتا، وہ صحابی لپٹ گئے، چومنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ بدلہ لینا نہیں، بس مجھے تو آپ کو بوسہ دینا تھا۔ چمٹ گئے اور چمٹ کر فرمانے لگے اللہ کے حبیب آپ کوڑوں سے مار بھی ڈالے تب بھی حضرت میری زبان سے اف بھی نہیں نکلے گا۔ ابھی میں نے میرے حضرت سے اس سفر میں ایک حدیث سنی بڑی عجیب و غریب، فرمایا صدیق اکبر نے بدر کے موقع پر فرمایا اللہ کے حبیب اگر آپ مجھ کو یوں کہیں قتل ہو جا تو ابو بکر قتل ہو جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، میرے نبی میں آپ پر اپنی جان دے دوں گا۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بدر میں ابو بکر جب دوڑ رہے تو حضور نے فرمایا ابو بکر اب کی لی نفسک، تیری ذات کو میرے لیے بچا کر رکھ، اس لیے کہ تیری وجہ سے مجھے راحت پہنچی۔ ادھر ابو بکر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری ذات سے مجھ کو راحت پہنچتی ہے، تو بچا کر رکھ، تو شہید نہ ہو جانا۔ اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب اگر آپ مجھے حکم دیں میں قتل ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں صحابہ تو کچھ صحابہ تھے، اور صحابہ میں بھی ابو بکر کا مقام تو بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا، ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ دوسری روایت میں فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، جو دو جبروں کے بیچ میں یعنی زبان اور دو رانوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو مجھ کو دے گا، اللہ کا نبی کہتا ہے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کون؟ زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ دو عضو بڑے خطرناک ہیں، اور ساری دنیا میں فتنے انہی دو کی وجہ سے، زبان، شرمگاہ، انہی دو کی وجہ سے سارے فتنے۔ یا تو خواہشات کی آگ بھڑکتی ہے، وہ زنا میں مبتلا ہو گیا، خواہشات کی آگ بھڑکتی ہے، وہ چوری میں چلا گیا، مال کی بھی خواہش ہوتی ہے نا، خواہشات کی آگ بھڑکتی ہے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا دشمن بن گیا، عہدے کی بھی خواہش ہوتی ہے، لوگوں کو گرانے کی، لوگوں کو دبانے کی، تو خواہشات کی آگ بھڑکتی ہے تو چوری، زنا، حرام کا مال، عہدے، یہ سب خواہشات سے ہیں۔ اور جب زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تو بنے بنائے دوستوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی، دوری پیدا ہو جاتی۔ ہاں، اور کبھی یہ نہ سوچنا، کبھی نہ سوچنا کہ میری زندگی کی روشنی کو کون بجھا سکتا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، دیا جو ہوتا ہے، دیا
وہ کتنا ہی تیل والا کیوں نہ ہو اور اس کی رسی کتنی ہی بھیگی ہوئی کیوں نہ ہو، تیز ہوا دیے کو بھی بجھا دیتی ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ جب تیز ہوا دیے کو بجھا دیتی ہے جو تیل میں تر ہوتا ہے، تو موت کی ہوا انسان کی زندگی کے دیا کو بھی بجھا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دولت والا کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، ہر ایک کو یہ موت کی ہوا جو ہے نا اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے، زبان اور شرمگاہ، فرمایا میں اس کو جنت